سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور وسیلہ جب مل جائے تو پھر خدا کی راہ میں کوشش کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ گارنٹی نہیں تھی۔ موضوع کیا تھا؟ غلام۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پہلے پتہ تو ہونا چاہیے نا غلام ہوتا کیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نویں لال ولایت اپنے صحابی کو کہتے ہیں جاؤ میرے لیے غلام خریدو، لیکن یاد رہے غلام ذہین و فقیر ہونا چاہیے، عقل مند و سمجھدار ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا دیکھیں بعض اوقات جب سارے راستے تبلیغ کے بند ہو جاتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں بس اب تو کوئی راہ رہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم جن چوہدہ کے ماننے والے ہیں نا، جب دشمن سارے راستے بند کر دیتا تھا نا وہ ایسا راستہ نکالتے تھے اور نکال کر دنیا کو بتاتے تھے تم اپنی عقل کے مطابق راستے بند کر سکتے ہو لیکن جو زمین سے بہتر آسمان کے جانتے ہو۔ واہ واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جو زمین سے بہتر آسمان کے جانتے ہو ان کے راستے تمہارا بس میں نہیں ہے بند کرنا۔ مثلاً یہ تاریخ کا عجب ستم ظریفی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام وقت ہیں، مولا حسین کے فرزند ہیں، لیکن ان کے اوپر تقریر پہ پابندی، تحریر پہ پابندی، درس دینے پہ پابندی، توجہ ہے میرے ساتھ ہے نا، درس دینے پہ پابندی، لوگوں سے ملنے پر پابندی، یعنی کوئی ایسا راستہ جس راستے سے اہل بیت رسول کے مکتب کی تبلیغ ہو سکتی تھی وہ سارے راستے یزیدیت نے بند کیے۔ سارے راستے یزید نے اپنی عقل کے مطابق بند کر دیے۔ لیکن عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ عرب غلام خریدتے تھے، غلام خریدنے پہ وہ پابندی نہیں لگا سکے۔ یہ وہ گھر ہے، پہلے ذرا سمجھیے گا، یہ وہ گھر ہے جہاں رسول کی بیٹی کو اگر کنیز تحفے میں فضہ ملے تو رسول کی بیٹی کنیز سے کہتی ہے ایک دن کا گھر کا کام تو نے کرنا ہے، ایک دن کا میں نے۔ جملے کو سمجھیے گا، یہ کون سا گھر ہے؟ ایسے عالم میں ایک امام 500 غلام خریدے، کیا سمجھ آتا ہے؟ کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ اس لیے خریدے جا رہے ہیں ان کو خریدو، ان کو پڑھاؤ، ان کو تیار کرو، تیار کر کے یہ جب بھی کوئی چھوٹا سا اچھا عمل کریں تاکہ ان کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ ہمیں کیوں آزاد کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ کیوں، جب بھی کوئی چھوٹا سا عمل یہ انجام دیں فوراً انہیں آزاد کرو۔ اب یہ غلام جدھر سے گزرے گا، پیچھے والے بھی بجرے سے بیٹھے ہوئے نا، یہ غلام جدھر سے گزرے گا۔ نویں لال ولایت کہتے ہیں غلام خریدو لیکن ذہین و فطین ہو۔ اب صحابی گیا ایک غلام سے پوچھا تمہیں خریدو نام کے فلاں نام منڈی لگتی تھی باقاعدہ اس غلاموں کی، دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس، ایک غلام ایسا تھا جس کے پاس ہی گیا، اس سے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا جو تو رکھ لے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جو تو رکھ لے، تجھے خریدوں تیری مرضی، اگر خرید لوں تو کھانا کیسے کھائے گا؟ جیسا تو دے گا۔ سبحان اللہ۔ رہائش کیسی چاہیے؟ کہا جہاں تو رکھے گا وہیں رہوں گا۔ اس نے کئی سوال کیا، ہر سوال کے بدلے میں کہا میری مرضی نہیں، جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ جب ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دیا نا غلام نے، اس بندے نے حیران ہو کر کہا یہ ساری باتوں کا ایک ہی جواب کیوں ہے؟ اس نے کہا تو ہو گیا آقا، میں ہوا غلام، جب میں غلام ہوں تو پھر غلام کی تو مرضی ہوا ہی نہیں کرتی، مرضی ہمیشہ ہوتی ہی آقا کی ہے۔ تو سامعین محترم اب اگر اس بات کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے اور پھر جب آقا کی مرضی ہو تو پھر آیت اللہ شہید الصغیر نے کتاب کا نام المعراج ہے، اس میں ایک خوبصورت حکایت لکھی ہے محمود و ایاز کی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود و ایاز، یہ ایاز نوکر ہے، محمود بادشاہ ہے،
دربار سجا ہوا ہے، وزیر سارے نوکر سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بادشاہ اتنا وزیروں پہ اعتماد نہیں کرتا جتنا نوکر پہ کرتا ہے۔ نہیں، میں جملہ جہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا جملہ۔ بادشاہ اتنا وزیروں پہ اعتماد نہیں کرتا جتنا نوکر پہ کرتا ہے، اس وجہ سے جلن ہو رہی ہے، اس وجہ سے حسد کرتے ہیں نوکر کے ساتھ، ہر روز کوئی نہ کوئی شکایت کرتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کیوں نہ ان کو آج اس نوکر کی اصلیت دکھا ہی دی ہے، انہیں پتہ تو چلے کہ یہ نوکر مجھے کیوں عزیز ہے۔ اس سے دربار سجایا، سجانے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے جواہرات کا بنا ہوا پیالہ ہاتھ میں دیا۔ ایک وزیر کو ایسے توڑو، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی پیالہ، اتنا خوبصورت پیالہ، اتنا نایاب پیالہ، اسے توڑ دے، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ دوسرے وزیر کا توڑو، اس نے کہا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تیسرے نے بھی قصیدہ پڑھا، سارے جتنے بیٹھے تھے انہوں نے پیالے کے قصیدے پڑھے۔ گھومتے گھومتے جب ایاز کے پاس آیا پیالہ، بادشاہ نے کہا توڑو، اس نے اٹھایا زمین پہ پٹخ دیا۔ اب وزیر چیخے اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا۔ ایاز نے کہا چپ رہو، تمہاری نگاہ میں قیمت پیالے کی ہے، میری نگاہ میں قیمت آقا کے حکم کی ہے۔ میری نگاہ میں قیمت آقا کے حکم کی ہے۔ جب در محمد و آل محمد کی غلامی کا دم بھرنا ہے تو جوانوں آپ سے معافی مانگتے ہو جملہ کہہ رہا ہوں، پھر اتنا خیال رکھنا کہ پھر آقا کے کسی حکم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون، اے وہ لوگوں جو میرے محبوب کی غلامی کرتے ہیں، الرسول النبی الامی، جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی ہے، کل گفتگو کر چکا ہوں۔ جی جی بالکل۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ میرا محبوب ہے جس کا ذکر ہم نے تورات میں بھی لکھ دیا ہے، انجیل میں بھی لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کی توجہات ہیں ایک ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تورات میں کہاں لکھا، انجیل میں کہاں لکھا؟ ہم نہ تورات پڑھ سکتے ہیں، انجیل پڑھ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ البتہ پاکستان میں آج بھی اویلیبل ہے۔ شیخ محسن علی نجوی صاحب نے تفسیر لکھی ہے الکوثر، اس میں اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ کتنے مقامات پر آج کی تورات میں اور آج کی انجیل میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کا ذکر تورات میں بھی لکھ دیا، انجیل میں بھی لکھ دیا۔ ہم نے کہا خدایا تورات میں کہاں لکھا؟ کوئی حوالہ ہے قرآن میں؟ خداوند عالم نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ یونس آیت کا نمبر 18، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، تم میرے اس محبوب کو جھٹلاتے ہو جو اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں اور معجزات لے کر آیا ہے، اور اکیلا نہیں آیا، اکیلا نہیں آیا، وَيَتْلُوهُ، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، شاہدن گواہ، منہ جو غیر نہیں اسی میں سے ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، جبکہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کی کتاب میں اس کا ذکر لکھ دیا ہے، یعنی نبی کا ذکر بھی لکھا ہے، گواہ کا بھی۔ ہمیں تو ایک ہضم نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے کہا میں نے دونوں کا لکھ دیا۔ سامعین محترم، یہاں پر ایک جملہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو اپنے ساتھ ہم سفر کرنے کے لیے، جملہ خداوند عالم نے لکھا شاہدم من ہو، یہ جو گواہ ہے یہ غیر نہیں اسی میں سے ہے، یعنی جو وجود مصطفیٰ کا ہے وہی وجود گواہ کا ہے۔ اب اگر مصطفیٰ کو نور مانو گے تو یہ وجود بھی نوری ہے، مصطفیٰ کو وجود مانو گے تو یہ وجود بھی نوری ہے، مصطفیٰ کو بشر مانو گے تو یہ وجود بھی بشری ہے، مصطفیٰ کو رحمت مانو گے تو یہ وجود بھی رحمت ہے، یعنی جو وجود اسی میں سے ہے گواہ، اسی میں سے من ہو، من تبعیضیہ، من جنسیہ، من بدلیہ، تین معنی ہے من کے جب کسی جملے کے درمیان میں آ جائے، یعنی یا تو اس کا جز ہوتا ہے کل کا، یا اس کا بدل ہوتا ہے، یا ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہیں۔ ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے جنسیہ یعنی دونوں ایک ہی جنس سے، میں نے بدلیہ ایک کو ہٹاؤ دوسرے کو رکھو فرق نظر نہ آئے،
تاریخ نے ایک ہی مقام ہے جہاں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کے چہرے سے رات کے اندھیرے میں نور نکلا کرتا تھا، اور علی ایک دن رسول کے بستر پر سوئے، کافر پہچان نہ سکے نبی سوئے ہے یا علی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سلیمان، نعرہ حیدری یا علی، محمد و آل محمد برانتر صلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ اگر یہ نور تبعیضیہ ہے من، تو پھر کیا فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، یعنی اسی نور کا یہ ٹکڑا علی ہے، فرق اس میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نور میں نے بدلیہ ہے تو پھر اللہ کے محبوب کے متعلق خداوند عالم نے اللہ کے محبوب کہا میدان مباہلہ میں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس لے آتے ہیں۔ سامعین محترم، تاریخ میں مسلمانوں نے علی کو صحابی لکھا ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں علی کو اللہ نے محمد کی جان لکھا ہے۔